آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بندر کی وفا کا واقعہ سنا رہے ہیں جس نے اپنے مالک کے ساتھ اتنی وفا کی کہ اس مالک کے ساتھ اس کی اولاد نے بھی اتنی وفا نہیں کی تھی۔ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ اس شخص کی بیوی مر چکی تھی اور بچوں کی یہ خود ہی پرورش کرتا تھا۔ صبح کوئی کام کے جاتا تھا اور رات کو واپس آ کے بچوں کے پاس رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص مزدوری پہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک بندر کا بچہ ملا جو زخمی حالت میں تھا۔ اس نے اس بندر کے بچے کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر اس کا علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اب اس شخص کے پاس 2 اپنے بیٹے تھے اور تیسرا بندر کا بچہ تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بندر کا بچہ بھی بڑا ہونے لگا، اس کے بیٹے بھی بڑے ہونے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بچے جو تھے بالکل جوان ہو چکے تھے اور یہ شخص بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب بوڑھے شخص میں اس بوڑھے شخص کو زندگی ایک ایسے حصے پر لے کر آ چکی تھی کہ یہ بالکل مزدوری کام وغیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب مزدوری کرنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے اور بڑے ہوتے گئے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ اب یہ بوڑھا شخص کام کاج کا نام نہیں رہا تھا اور بندر کا جو بچہ تھا وہ بھی جوان ہو چکا تھا۔ اب ایسے ہوا کہ ایک دن اس کے بیٹے جو تھے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے، کاروبار وغیرہ کر رہے تھے۔ آخر مہنگائی کی بات کر کے انہوں نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ باپ سے کہنے لگے کہ اب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے اپنی بیوی بچے ہیں تو ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان 2 نکموں بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے تو نکال دیا۔ اس کے بعد جو بندر کا بچہ تھا، بندر کا بچہ اور یہ بوڑھا شخص روڈ پر رہنے لگے۔ اس کے علاوہ جب اس بزرگ کو گھر سے نکالا گیا پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ کام کرتا اور بندر اور اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرتا۔ لیکن ایک دن یہ بزرگ شخص جب کام پہ جا رہا تھا تو اچانک اس کو چوٹ آئی، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ لیکن بندر کے بچے نے پھر اپنی وفا دکھائی اور یہ اپنے مالک کی بات کو سمجھتا اور اس کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ بندر اب بہت پریشان تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے مالک کے لیے کچھ کروں۔ جس دن یہ بندر کو گھر لے کر آیا تھا، جب یہ بوڑھا شخص گھر کام پہ جاتا تھا تو یہ پیچھے بندر اپنے کرتب سیکھتا تھا۔ بندر نے سوچا کہ اب وہ اپنے کرتب دکھانے کا وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے مالک کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ بزرگ جہاں بھی جاتا بندر اس کے ساتھ ساتھ جاتا اور اس کو روڈ کراس کرواتا اور ہر طرح کے کام اس بزرگ کے کرتا۔ اب بندر نے اپنے مالک کے لیے آسانیاں ڈھونڈنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ جہاں بھی یہ شخص جاتا، بوڑھا شخص جاتا تو بندر اس کے ساتھ بیٹھ کر کرتب دکھاتا اور لوگ ان کو پیسے دیتے۔ ایسے ہوتے ہوتے دن گزرنے لگے اور یہ بندر بہت فیمس ہونے لگا۔ آخرکار اس کی فیمس اتنا مشہور ہو گیا کہ دور دراز سے لوگ اس کے کرتب دیکھنے آتے تھے۔ ایک دن ایک بندر ایک روڈ کے کنارے پر کرتب دکھا رہا تھا اور بوڑھا شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک سرکس کے مالک نے اس بندر پر نظر پڑی تو اس مالک نے جب اس بندر کے کرتب دیکھے تو اس نے سوچا کہ اس کے مالک نے بوڑھے شخص سے بات کی اور کہا ہے کہ میں اس بندر کا آپ کو اچھا موازنہ دے سکتا ہوں، اگر آپ معاوضہ لیں تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بوڑھے شخص کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، فٹ پاتھ پہ رایا کرتے تھے بندر اور بوڑھا شخص۔ بوڑھے شخص نے سوچا کہ صحیح ہے، ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ سرکس کا مالک ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں پر جا کے سرکس میں یہ بندر پرفارم کرتا اور بوڑھا ان کے ساتھ ہی رہتا۔ ایسے ہوتے ہوئے اس بندر نے ایسے کرتب دکھائے کہ ان کی سرکس دوبالا رنگ لگ گئے اور بہت مشہور اور فیمس ہونے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس سرکس کا اسی شہر میں شو تھا جس شہر سے اس بوڑھے کو اس کے بیٹوں نے نکالا تھا۔ یہ بوڑھا اور بندر سرکس کے مالک کے ساتھ اسی شہر میں گئے۔ سرکس شروع ہوئی، یہ بندر سٹیج پہ گیا اور ایسا پرفارم کیا کہ دیکھنے والے حیران ہی ہو گئے۔ پبلک میں
इस बूढ़े शख्स के बेटे भी बैठे थे। वो दोनों बेटे जिनकी शादियां हो चुकी थी और वो बैठे थे। उन दोनों लड़कों की जब जैसे ही बंदर पर नजर पड़ी तो वो पहचान गए कि बंदर तो वही है जो हमारे घर में हमारे बाप के साथ रहता था, और बड़े परेशान हो गए कि ये बंदर इतना हुनरमंद था, इतने करतब दिखाता था। अगर हम इस बंदर को इस्तेमाल करते तो हम भी बड़े पैसे कमाते। लेकिन जैसे ही शो ख़त्म हुआ तो वो शख्स, बूढ़ा शख्स बैठा था, उसके दोनों बेटे उसके पास आए और कहने लगे कि बाबा आप तो आंखों से भी नबीना हो गए हैं, तो आप हमारे साथ चलो। उसको ये बात इसलिए कह रहे थे कि वो चाहते थे कि ये बंदर हमारे पास है, लेकिन बंदर उनके पास नहीं जा रहा था। बूढ़ा शख्स भी, अभी ये दोनों बैठे थे, बूढ़ा और शख्स और बंदर, और इसके बेटे इसको घर ले जाने की मिन्नत समाजत कर रहे थे। अचानक से सर्किस का मालिक आया। सर्किस के मालिक को तो सारी स्टोरी का पता था, क्योंकि बूढ़े शख्स ने उसको सारी स्टोरी ही सुनाई थी। उसके बाद ये हुआ कि जनाब बूढ़े शख्स ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। उसके बाद सर्कस के मालिक ने इसके बेटों को बड़ा बुरा भला कहा और कहा कि आप अपने बाप के नहीं हो सकते हो, तो आप इस बंदर के कैसे होंगे। उसके बाद बूढ़े शख्स और इसके बंदर को सर्कस के मालिक ने साथ लिया और वापस आ गए। उसके बाद ये बंदर और इसका मालिक इस सर्कस के मालिक के साथ रहते और ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजारते। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने का आपको मिला होगा, क्योंकि एक इंसान से ज़्यादा एक बंदर में इतनी वफ़ा है कि उसके अपने मालिक का उसने साथ ना छोड़ा, चाहे जैसे भी हालात थे उसने अपने मालिक के साथ वफ़ा निभाई। अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मेहरबानी, शुक्रिया।